अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, भारत की गीदड़ भभकियाँ काफ़ी अरसे से जारी हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को एक बॉलीवुड समझ लिया। जो कुछ फिल्माते हैं वही शायद प्रैक्टिकली होता है। अब उनकी तरफ से आता है कि पाकिस्तान को बंजर बनाने की कोशिश करेंगे। तो बंजर बनाने से पहले एक दफ़ा खंजर की नोक का धारा ज़रूर देख लें, बुनियानो मरसूस को याद कर लें जो उनके लिए डरावना ख्वाब बन चुका है। ये जो डाउन स्ट्रीम कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में और अपर स्ट्रीम पाकिस्तान डाउन स्ट्रीम में आता है, ये इंटरनेशनल लॉ है कि वाटर फ्लोइंग जितनी भी है वो उसकी वायलेशन नहीं हो सकती। ये किसी के एक कब्ज़े में ऑक्यूपेशन में नहीं है। तो भारत ऑलरेडी 3 दरिया उसके पास हैं, 3 पाकिस्तान के पास हैं। 1960 में ये माहिदा हुआ था, उसको वायलेट किया जा रहा है। इसको स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पे यूज़ करना चाहता है और अपनी खिफ़त मिटाने के लिए कह रहे हैं कि डाइवर्जन लगाएं। ऑलरेडी भारत बहुत सारे इलीगल वाटर रिजर्वायर्स अपने बना रहा है और पाकिस्तान को अब ये उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पे जो कॉन्फ्रेंस करवाई है, दुनिया में से मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, बड़ा रैशनली अपना केस पुट किया है। हम लिटिगेशन में भी जाते हैं, हर लिहाज से हमारा मौक़िफ़ मजबूत है। चूँकि पाकिस्तान की ज़रूरी ज़रूरियात के लिए पानी 60% यूज़ होता है, गो कि हमारे यहाँ स्टोरेज कैपेसिटी उस हवाले से नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपना हक नहीं छोड़ सकते। जो इंटरनेशनल लॉ है, जो वर्ल्ड बैंक भी मानता है, दुनिया की कम्युनिटी भी मानती है, तो लगता है भारत भी इस महाज पे आइसोलेशन का शिकार होगा और उसे मुँह की खानी पड़ेगी। और दुनिया को भी सोचना होगा कि अगर भारत के अज़ाइम इतने ख़तरनाक हैं तो ये ख़ित्ते में पूरे रीजन की सलामती को दाव पे लगाने का एक बहुत बड़ा ख़ज़िया है। दूसरी तरफ जो दरिया मकबूजा कश्मीर से आते हैं वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और उसका केस पेंडिंग है यूएन के अंदर। तो भारत किसी भी हवाले से उनको भी नहीं रोक सकता और उनका फ़्लो जो पाकिस्तान में आता है ऑलरेडी तयशुदा है। ये सारे मामला लिटिगेशन के ज़रिए हल हो सकते हैं, लेकिन अगर भारत हरदर्मी पे आया और उसने पाकिस्तान को किसी भी हवाले से जो है वो डाउन करने की कोशिश की, तो अफ़वाज पाकिस्तान और पूरी कौम शाना बशाना खड़े हैं और हर जारियत का, आबी जारियत का, वाटर टेररिज्म का जवाब देने के लिए तैयार हैं। इन्हीं सब मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मेहर अली शाह साहब, इंडस वाटर कमिश्नर पाकिस्तान। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं कि भारत की आबी दहशत गर्दी, वाटर टेररिज्म, हमने हवा में भी साबित किया कि माफ़ नहीं किया जा सकता बुनियानो मरसूस में। तो ये पानी रोकना, ये तो इंटरनेशनल लॉ के भी अगेंस्ट है। अपर साइड इंडिया के पास है, लोअर साइड हमारे पास है। कभी वो पानी छोड़ देते हैं इत्तला के बगैर, कभी रोक लेते हैं। तो क्या समझते हैं इंटरनेशनली पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस हैं, वो इस कज़िए को कहाँ कहाँ पे उठा सकता है? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। और जो इस हवाले से मैं आपके साथ ये शेयर करता चलूँ कि इंडस वाटर्स ट्रीटी जो है ये एक बायलैटरल ट्रीटी है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, जिसको दोनों कंट्रीज़ ने साइन किया। और साइन करते वक्त इसके अंदर जो आर्टिकल 12 है उसमें ये लिखा गया, दोनों पार्टीज़ ने उसको एग्री किया, साइन किया कि ये ट्रीटी फुल फोर्स में रहेगी उस वक्त तक जब तक कि जो है वो इस ट्रीटी के अंदर दोनों पार्टीज़ के एग्रीमेंट से कोई मॉडिफिकेशन ना हो जाए। अब अगर आप इस ट्रीटी को देखें तो क्योंकि इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन अभी नहीं हुई और ये फुल फोर्स में है, तो देयरफॉर ये ट्रीटी पाकिस्तान को इसके वेस्टर्न रिवर्स ऑफ द इंडस बेसिन के ऊपर एक अनरिस्ट्रिक्टेड राइट देती है, जिसको इंडिया ने एग्री किया हुआ है। अब उस अनरिस्ट्रिक्टेड राइट टू यूज़ द वाटर्स ऑफ द 3 वेस्टर्न रिवर्स बाय पाकिस्तान, ट्रीटी ने उसको इस तरीके से फ्रेम किया है कि ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स को 2 स्फीयर्स में स्प्लिट किया। उसकी रीज़न ये थी कि लोअर रेपेरियन, पाकिस्तान बीइंग ए लोअर रेपेरियन, इसकी डिपेंडेंस ना हो इंडिया के ऊपर। और ईस्टर्न रिवर्स को पाकिस्तान ने क्विड प्रो को के तहत एक्सेप्ट किया कि जी ये इंडिया अपने जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए वो ज़ेर मसरफ ला सकता है। और इसका बेनिफिट लिया इंडिया ने ऑल अलोंग। अब उसके बाद जो हमने देखा कि पिछले साल अप्रैल में उन्होंने एक यूनिलैटरल अनाउंसमेंट की कि वो ट्रीटी को अबेंस में प्लेस कर रहे हैं, जिसकी कोई लीगल बेसिस नहीं है, पर्टिकुलरली इन व्यू ऑफ द ट्रीटी इटसेल्फ एंड पर्टिकुलरली इट्स आर्टिकल 12। तो इस हवाले से अब पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस हैं, जो आपका सवाल था, वो एक तो ट्रीटी का अपना फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के तहत कोर्ट्स ऑफ आर्बिट्रेशन के पास हैं ये राइट्स कि अगर इस ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन या एप्लीकेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन अराइज कर जाए
اور دونوں پارٹیز کے بیچ میں وہ کویشچن اگر بائی لیٹرل لیول پہ ریزالو نہ ہو تو اس کو اس ٹریٹی کے فریم ورک کے تحت کورٹ آف آربیٹریشن کے پاس ریفر کیا جائے گا. ٹھیک. کورٹ آف آربیٹریشن کی پروسیڈنگز ہمارے ساتھ اس وقت چل رہی ہیں جو کہ اسینشلی اس ابینس کی اناؤنسمنٹ سے پہلے سٹارٹ ہوئی تھیں 2022 میں نومبر میں. تو جب انڈیا نے 2025 میں ٹریٹی کی ابینس کی اناؤنسمنٹ کی تو اس پہ کورٹ آف آربیٹریشن نے دونوں پارٹیز کو انوائٹ کیا کہ اس اناؤنسمنٹ کی روشنی میں آپ دونوں پارٹیز اپنی پوزیشنز جو ہیں وہ کورٹ کے آگے سبمٹ کریں تاکہ کورٹ کی ایک کنٹینیوئنگ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی جورسڈکشن کو اسیس کرے in view of the current circumstances. انڈیا نے کیونکہ کورٹ آف آربیٹریشن کا بائیکاٹ کیا لیکن پاکستان نے اپنی پوزیشن کورٹ کے سامنے بہت کلیئرٹی کے ساتھ پیش کی جس کو دیکھنے کے بعد کورٹ نے اس کے اوپر جون 2025 میں ایک فیصلہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری جورسڈکشن جو ہے وہ کنٹینیوڈ ہے اور اس ابینس کی اناؤنسمنٹ سے کورٹ جو ہے وہ ڈپرائیو نہیں ہوتی اپنی جورسڈکشن سے اور ہم اس کے اوپر میرٹس پہ فیصلہ دیں گے جو بھی میٹر ہمارے سامنے ہوگا. اس کے بعد جو ہیں ہمارے پاس آپشنز کیونکہ انڈیا اس میں کوآپریٹ نہیں کر رہا اپنی ایک obligation کو فلفل نہیں کر رہا تو یونائٹڈ نیشن کا فورم بھی اویلیبل ہے. جیسے میں کچھ روز سے جیسے کل پرسوں ایک سیمینار ہوا تھا انڈس واٹر ٹریٹی کا اس میں بھی میں نے بتایا اس سے پہلے آرٹیکلز میں بھی کہ پاکستان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں جو کہ فارن منسٹر ہیں سینیٹر محمد اسحاق ڈار انہوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے یونائٹڈ نیشن کے پریزیڈنٹ کو سیکرٹری جنرل کو. اسی طرح پاکستان کے پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو نے بھی اس کو UN کے فورم کے اوپر ریز کیا ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس آپشنز اویلیبل ہیں. تو ایک پیسفل نیشن کے طور پہ جو بھی لیگل کورس ہے پاکستان اس کو فالو کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی حکومت کا واضح موقف بھی ہے جو کہ پچھلے سال اپریل میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے ایک اسٹرانگ ریزالو کے جو ہے وہ طور پہ دیا تھا کہ اگر پاکستان کے رائٹس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے اگر وہ انفرنج ہوتے ہیں because of any unilateral action by the upper riparian تو پھر وہ ایکٹ آف وار ہوگا. تو نیچرلی وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن وہ ایکٹ آف وار کی اناؤنسمنٹ یا وار کی اناؤنسمنٹ پاکستان کی سائڈ سے نہیں ہے. اگر پاکستان کو کمپیل کیا گیا اس طرف تو نیچرلی پھر پاکستان اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی جو ہے وہ آپشن کو استعمال کرنے سے دریغ نہیں کرے. اچھا شاہ صاحب آپ نے ذکر کیا کہ اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی تھی ہم نے بھی اس کو دیکھا اٹینڈ بھی کیا انٹر واٹر ٹریٹی کے حوالے سے ایکسپرٹس بھی بلائے گئے تھے. پاکستان اپنی اکیڈیمیا اور ریسرچ جو سائڈ ہے وہ بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے ریشنل اور آرگومنٹ کے ساتھ جبکہ ہندوستان کا جو ہے وہی ایکسٹریم ہندوتوا آئیڈیالوجی فلاسفی پریویل کر رہی ہے. تو دنیا کو کیا اس کانفرنس سے میسج گیا ہے کہ ہمارا آرگومنٹ تو بڑا سٹرونگ ہے ہم اپنے ایکسپرٹ سے جو اریگیشن کے واٹر کے ایکسپرٹ ہیں ان کو بھی بلایا ہم نے اور پوری دنیا کو دکھایا میڈیا کوریج ہوئی کہ پاکستان کا کیس کہاں پہ کھڑا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کانفرنس کا انڈر واٹرز ٹریٹی جو ہے 2026 یہ گلوبلی اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ دیکھیں اس کا گلوبل امپیکٹ ہے. ایک تو یہ کہ یہ صرف پاکستان کی پوزیشن نہیں تھی یہ اس کانفرنس کے اندر انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی آئے تھے اور اس کے اندر پوری بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اس وقت سچویشن کیا ہے وہ سچویشن کس نے کریٹ کی ہے. نیچرلی وہ انڈیا نے کریٹ کی ہے. اس کے اوپر ٹریٹی کیا کہتی ہے اور لا کیا کہتا ہے. تو یہ پوری وضاحت کے ساتھ اور پھر اس کے کانسیکوینس کیا ہوں گے کہ اگر جو ہے وہ انڈیا اپنی اسی پالیسی کو کنٹینیو کرتا ہے. تو اس کا ایک آبجیکٹو یہ تھا کہ انٹرنیشنل ورلڈ میں خاص طور پہ وہ پاورز انٹرنیشنل پاورز جو جن کے پاس لیوریج ہے یہ بات ان کو واضح طور پہ بتائی جائے کہ پاکستان اس سچویشن کو دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک گریو کرائسس کے اندر کنورٹ ہو جائے گی. لہٰذا اس کے نتیجے میں جو ریجنل پیس اور اسٹیبلٹی کو خطرہ لاحق ہوگا ہم اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ایک جو ہے وہ راستہ موجود ہے کہ ٹریٹی کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. تو دیئر فور اس سچویشن کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے وہ تمام کنٹریز جو ہیں وہ ان کو بھی کال اپون کیا گیا ارج اپون کیا گیا کہ وہ اس کرائسس کو ڈیولپ ہونے سے پہلے اپنا لیوریج یوز کریں اور اس ریجن کی کے پیس اور اسٹیبلٹی کے لیے اپنا رول پلے کریں. اچھا شاہ صاحب نیپال اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی انڈیا کے بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں چکن نیک کا معاملہ بھی ہے لیکن واٹر کرائسس بنگلہ دیش میں یا نیپال کے ساتھ بھی ان کے بہت سارے کانفلکٹس ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پڑوسی ممالک ہیں ان کو بھی پاکستان نے اس حوالے سے اعتماد میں لیا ہے بالخصوص جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کا شکار ہیں؟
देखिए ये पानी के हवाले से मैं जो है वो सिर्फ बात करूं अगर, जी। तो उस हवाले से नेपाल और इंडिया का अगर आप रिलेशन देखें ट्रांसबाउंडरी वाटर के कॉन्टेक्स्ट में, तो नेपाल अपस्ट्रीम राइपेरियन है। और जहाँ तक बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश इज डाउनस्ट्रीम टू इंडिया। या। तो बांग्लादेश के साथ जो इंडिया की ट्रीटी थी वो इस साल 2026 में 30 साल पूरे करने के बाद वो ख़त्म हो रही है। और जाहिर है बांग्लादेश के कंसर्न्स हैं, ख़ास तौर पे गैंजेस रिवर के ऊपर जो फराका बैराज है, वहाँ पे एक जो है वो ट्रीटी के तहत तय किया गया था कि 35 से 40 हज़ार क्यूसेक के करीब पानी पहली प्रायोरिटी पे इंडिया की कैलकाटा की बे को फ्रेश करने के लिए लिया जाएगा, और फिर बाकी का पानी बांग्लादेश के लिए होगा। वो ट्रीटी ख़त्म हो रही है, तो नेचुरली बांग्लादेश का एक अपना ट्रांसबाउंडरी वाटर रिलेशन है विद इंडिया। हमारा जहाँ तक मौक़िफ़ है वो यही है कि हम एक बायलैटरल ट्रीटी के तहत इंडिया के साथ ये एक्सपेक्ट करते हैं और होप करते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करे। तो ये हमारा स्टैंड पूरी क्लैरिटी के साथ पूरी दुनिया के सामने है, बशमूल बांग्लादेश और नेपाल। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी रूल बेस्ड ऑर्डर के अंदर यूएन मेंबर स्टेट्स जो हैं वो इस मौक़िफ़ की तरदीद करेंगी। अच्छा शाह साहब, इंडिया हमेशा से हर फ्रंट पे एग्रेसर रहा है। अगर वो पानी बंद कर देते हैं या पानी ज़्यादा मकदार में छोड़ देते हैं, दोनों सूरतों में ये एग्रेशन है, वाटर टेररिज्म है, तो उस सूरत में पाकिस्तान क्या कर सकता है? मैंने जैसे अर्ज किया ना, पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान के जो राइट्स हैं उनको सेफ गार्ड किया गया इंडस वाटर ट्रीटी में। और अगर उनकी कोई वायलेशन होती है तो इंडस वाटर ट्रीटी का पूरा इलेबोरेट मैकेनिज्म है जो कि ट्रिगर होता है, जिसके तहत बायलैटरल लेवल पे पहले आप रीच आउट करते हैं और एक गुड फेथ एफर्ट करते हैं कि ये मैटर रिजॉल्व हो, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो रिजॉल्व हो। और इन केस बायलैटरल लेवल पे नहीं होता तो फिर थर्ड फोरम के ऊपर ट्रीटी अलाउ करती है एग्रीव्ड पार्टी को कि वो अपने मैटर को थर्ड पार्टी के पास लेके जा सकती है। तो ये वायलेशंस हैं और उन वायलेशंस को एड्रेस करने के लिए रेमेडीज प्रोवाइडेड हैं, और वो पाकिस्तान उनसे पूरे तरीके से आगाह है और अपने राइट से भी आगाह है, और उनको किस टाइम के ऊपर इन्वोक करना है एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे, वो भी हमने देखा। माजी में आपने देखा कि पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया के लॉफुल जो इंटरवेंशंस हैं उनको ऑब्जेक्ट नहीं किया, लेकिन जहाँ पे वायलेशन होती है और अनलॉफुल कोई चीज़ होती है तो उसके ऊपर हम बिल्कुल भी कतई तौर पे एक लम्हे के लिए भी खामोश नहीं रहे, और जो है वो आगे भी जितनी रेमेडीज हैं उनको हम एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा शाह साहब, आखिर में ये बताइए कि आप चूँकि कमिश्नर हैं इस इंडस वाटर के हवाले से, आपका इंडियन डेलीगेट्स के साथ ज़ाहिर है कोई ना कोई राब्ता, कोलैबोरेशन या कोई म्यूचुअल कोई ऐसा एक्सचेंज होता है, या वो भी भारत सरकार के दबाव में हैं, कोई ग्रीन सिग्नल मिलता है, या उनकी भी वही रविश है जो मोदी सरकार की है? जब उन्होंने ट्रीटी को बेंच में प्लेस किया तो उसके बाद तो कोई जो है वो उनकी तरफ से राब्ता नहीं है, डिस्पाइट ये कि हमारी तरफ से जो है रिपीटेड रिक्वेस्ट उनके पास गई हुई है। नेचुरली फिर हम जो है वो इस मैटर को थर्ड फोरम के पास ले जाने के लिए मजबूर हैं, और वो हम लेके गए भी हैं, लेकिन उनकी तरफ से बायलैटरल लेवल पे किसी किस्म की कम्युनिकेशन या कोई भी इंगेजमेंट नहीं है। यानी आप ये कहते हैं कि आपके पास वो सारे सबूत मौजूद हैं कि आपने उनको जो रिक्वेस्ट की हैं इस हवाले से कि आप कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करें, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे लिटिगेशन के मामले में आता है तो आप डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दिखा सकें कि हमने तो इतनी बार राब्ता किया, आगे से कोई जवाब ना आया है, ऐसा ही है? बहुत अच्छा फ्रेम किया आपने, बहुत अच्छा। अब यही यही बात है, ये बिल्कुल ऐसे है। ना सिर्फ ये कि मुस्तकबिल में जिस वक्त हमें इसको पेश करना पड़ेगा लिटिगेशन में हम करेंगे, बल्कि मौजूदा जो लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स हमारी कंटिन्यूड हैं ये हमने उनके अंदर भी पेश की, जो टाइम टू टाइम पिछले साल अबेंस के बाद से हमने उनके साथ कोरेस्पॉन्डेंस की और उसका कोई जवाब नहीं आया। अच्छा ये बताएं, अगर इंडिया के साथ हमारा ये मामला चलता रहता है, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव वाटर रिजर्वायर रूट्स हैं कि जिनको हम यूटिलाइज कर सकें, या टोटली डिपेंडेंट हैं इसी पे? ये जो क्वेश्चन है ना जी, ये इसमें एक तो ये बात है कि जब हम ये ना दो मुख्तलिफ ट्रैक्स की ये गुफ्तगू है। पहला ट्रैक जो है वो है राइट्स का और ऑब्लिगेशंस का, जिसके ऊपर अभी तक हमने बात की है। जो दूसरा ट्रैक है जो आपका सवाल है, ये बेसिकली एक सेपरेट ट्रैक का क्वेश्चन है। इसका एक तो मैं पहले वाजे करूं कि हमारे इन हाउस कैपेबिलिटी क्या है, हम उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो उसका किसी तौर भी इंडस वाटर ट्रीटी के राइट्स के साथ कोई ठीक जो है हो। वो लिंकेज नहीं है।
لیکن میں کیونکہ آپ نے سوال کیا تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جتنے بھی ویسٹرن ریورز ہیں ان کا پانی انڈیا اور جو ہے وہ انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر سے ہو کے آتا ہے. اس میں زیادہ ولنریبلٹی چناب کے اوپر ہے کیونکہ چناب کا تقریباً 100% کیچمنٹ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے اور کچھ پارٹ اس سے اوپر جو ہے وہ ہماچل میں ہے. ٹھیک. اب اس حوالے سے انڈین سائڈ کے جو ہے وہ ٹریٹی جو ہے وہ انڈیا کے کنٹرول کو لمٹ کرتی ہے، خاص طور پہ ویسٹرن ریورز کے نیچرل پیٹرن آف فلو کو. جب وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کی جو ہے وہ ڈفرینٹ فارمز کے اندر مینیفیسٹیشنز پاکستان میں نظر آتی ہیں. سب سے پہلی جو ہمیں فیل ہوتی ہے سٹریس وہ ہمیں چناب ریور پہ مرالہ بیراج پہ ہوتی ہے. مرالہ بیراج سے ہماری دو نہریں نکلتی ہیں، ایک اپر چناب کینال ہے، دوسری مرالہ راوی لنک کینال ہے. اس کے نیچے خان کی بیراج ہے. خان کی بیراج کے اندر سے بھی جو ہماری ہیں وہ پریکٹیکلی دو ہی نہریں نکلتی ہیں، ایک لوور چناب کینال ہے اور ایک پھر ہاں لوور چناب کینال ہے، ایک ہی نہر ہے. اور اس کے بعد قادر آباد بیراج ہے، وہاں سے قادر آباد پلو کی لنک ہے. تو یہ تین جو بیراجز ہیں اور یہ ان کے اوپر اگر اوپر سے پانی کی مینیپولیشنز ہو تو ہمارے پاس یہاں پہ کیونکہ چناب جو ہے وہ پلین ایریاز کے اندر ہے تو یہاں پہ وہ ایک واٹر سٹوریج ریزروائر بنانا یوزول کنڈیشنز کے اندر جنرلی ریکمینڈیڈ نہیں ہے. لیکن اب انڈیا کی مینیپولیشنز ہیں اس حوالے سے بھی، اور پلس پاکستان آلریڈی 2018 سے اپنے بڑے واٹر سٹوریج ریزروائرز کی کنسٹرکشن کے اندر مصروف ہے اور گورنمنٹ کی اس کے ساتھ پرائیورٹی بھی جو ہے اٹیچڈ ہے اور پروونسز کی بھی پرائیورٹی اٹیچڈ ہے. اس پہ کنسنسس ہے چاروں فیڈریٹنگ یونٹس کا، جس میں دیامر بھاشا ڈیم ہمارا ہے اور اس پہ کام جاری ہے. اس کے اوپر اس کی فاؤنڈیشن ورک کے اوپر جو ہے وہ کافی سارا کام وابڈا نے کیا سکسیزفلی ان دا لیڈرشپ آف دی پریزنٹ چیئرمین وابڈا. تو یہ پاکستان اپنے جو ہے وہ ان ہاؤس واٹر ہاؤس جو ہے وہ ان ہاؤس واٹر کنڈیشنز کو امپروو کرنے کے لیے، اپنے سیکٹر کو امپروو کرنے کے لیے ایک جرنی کے اوپر آلریڈی ہے. اور اس میں جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر کو ڈسپلن میں رکھنا، واٹر کنزرویشن اور یہ ساری چیزیں ایک کوہرنٹ وے میں کنسرٹڈ ایفرٹ کے طور پہ کنٹینیوڈ ہے. بہت شکریہ سید مہر علی شاہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، انڈس واٹر کمشنر پاکستان. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے پاک بھارت آبی تنازع پہ. انڈس واٹر ٹریٹی پہ ایک کانفرنس بھی ہوئی ہے. اب مستقبل کیا ہوگا؟ بھارت کی آبی جارحیت کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ کیا آپشنز ہیں؟ وے فارورڈ کیا ہے؟ اپورچونیٹیز کیا ہیں؟ پاسبلٹیز کیا ہیں؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور، سابق سفارتکار جناب جوہر سلیم صاحب. جوہر سلیم صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا. یہ بتائیں، پچھلے دنوں اسلام آباد میں کانفرنس بھی ہوئی اس حوالے سے. پاکستان تو پورا ایک ریشنل لے کے نکلا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی بتانے. تو بھارت کی یہ جو آبی جارحیت ہے یہ لفظی گولہ بارود کی حد تک ہے یا بھارت کے عزائم کچھ اور ہیں؟ دیکھیے بالکل، یہ جو کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا اس کا انعقاد ہوا اور ظاہر انٹرنیشنل کانفرنس تھی اور بہت ہی پاکستان سے بھی بہت ہی ہائی لیول ریپرزنٹیشن تھی اس میں. یہ ہم نے جو ہے انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز نے اور منسٹری آف انفارمیشن نے مل کے کی تھی. تو اس میں دیکھیں، اور اس کی کوریج پوری دنیا میں ہوئی ہے. آپ انڈیا کے اخبارات دیکھیں تو ہیڈ لائنز ہیں وہاں پہ، باقی دنیا کے اخبارات میں بھی ایسے ہی ہے جو. تو اس کا ایک تو خیر مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا کو ایک میسج دینا تھا اور ہندوستان کو بھی ایک میسج دینا تھا کہ پاکستان کسی صورت میں بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی، جو کہ دیکھیں ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے 1960 میں یہ دستخط ہوئے اس پہ، اور یہ ٹریٹی ہے جو کہ ایک ہائیسٹ فارم ہوتی ہے دو ملکوں کے درمیان جو بھی آپ اگریمنٹ سائن کرتے ہیں اس کی. اور اس وقت ورلڈ بینک کے آسپیسز سے یہ ہوئی تھی اور انٹرنیشنل لاء کے مطابق ہوئی تھی، کیونکہ انٹرنیشنل لاء میں جو طریقہ کار ہے اور جو سارے اس میں اصول وضع کیے گئے ہیں اس کے حساب سے ہی ان دریاؤں کی تقسیم ہوئی ہے. اس وقت کیا ہوا تھا کہ جو مغربی دریا ہیں تو پاکستان کے حصے میں آئے تھے اور مشرقی دریا ہندوستان کے حصے میں، پھر مغربی دریاؤں میں بھی ان کو 20% حصہ ساتھ دے دیا گیا. تو اب پاکستان کے پاس صرف مشرقی دریا تو سارے ان کے پاس چلے گئے، مغربی دریاؤں کا 80% پاکستان کے پاس. اب وہ ان کی خواہش ہے اور ان کی کوشش بھی ہے کہ کسی طرح سے اس ٹریٹی سے اگر وہ نکل سکیں تو پھر وہ یہ جو 80% پاکستان کے پاس ہے مغربی دریاؤں کا پانی، اس میں سے بھی کچھ پانی جو ہے وہ روک سکیں، ڈائیورٹ کر سکیں. لیکن نہ ٹریٹی اس بات کی اجازت دیتی ہے اور نہ اسی بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ جس طرح وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم نے تو اس کو
وی ہیو ہیلڈ اٹ ان ابینس. اس میں بھی کوئی اس قسم کا میکنزم ٹریٹی کے اندر نہیں ہے. ٹریٹی کے اندر صرف ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزمز ہیں. اگر آپ کو کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہے تو اس میں دونوں پارٹیز جا سکتی ہیں, اور وہ جاتی بھی رہی ہیں ماضی میں بہت سے موقعوں پہ. پاکستان گیا, کبھی ہندوستان بھی گیا, زیادہ تر تو پاکستان ہی گیا اس لیے کیونکہ وہی اس کی خلاف ورزیاں کر رہے تھے. تو ابھی کیا سچویشن ہے؟ ابھی یہ ہے کہ دیکھیں ہندوستان کے عزائم جو سے ہیں وہ کچھ اچھے نہیں اس پہ نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ان کی جب ایک منسٹر نے پچھلے دنوں بیان دیا کہ جی ہم تو ایک قطرہ بھی جو ہے نا یہ انڈس بیسن کا پاکستان نہیں جانے دیں گے, دریائے سندھ کا, یعنی کہ کیونکہ ظاہر دریائے سندھ سے ہی یہ انڈس بیسن کے یہ دریا ہیں سارے اسی سے نکلتے ہیں. تو جو ہے ہم تو یہ سارا پانی جی راجستھان کی طرف, دلی کی طرف, باقی جو ان کی اور ایسی ریاستیں ہیں جس کی طرف وہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں, ان کا ذکر کیا کہ وہاں ہم تو یہ پانی وہاں پہ ڈائیورٹ کر دیں گے. تو منصوبے تو بالکل ہیں ان کے, لیکن جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اس پہ وہ کیا عمل پیرا ہے, تو اس میں وقت لگتا ہے. یہ کوئی اتنی جلدی کی چیز تو نہیں ہے. اگر آپ نے ایک ڈیم بنانا ہو, اس کی جو ٹنلز بنانی ہو, اس طرح کی کینالز, تو ظاہر ہے کہ یہ تو سالوں کے کام ہوتے ہیں. لیکن پاکستان نے تو واشگاف الفاظ میں یہ جس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے اس کو ابینس میں رکھ رہے ہیں, اس وقت سے پاکستان نے بالکل یہ موقف جو ہے اپنایا ہے کہ جی نہ ٹریٹی میں اس چیز کی گنجائش ہے اور نہ ہم اس کی اجازت دیں گے. اب پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ایک تو ظاہر ہے لیگل آپشنز ہیں, وہ پاکستان سارے اپنے ایگزاسٹ کر رہا ہے. جو لیگل آپشنز ہیں اس کے اندر, ٹریٹی کے اندر ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم کے اندر ہی اس قسم کے کچھ آپشنز ہیں, وہ بھی. اس کے علاوہ بھی جو دنیا کے اس قسم کے انسٹیٹیوشنز ہیں سارے جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں اس طرح کی خلاف ورزیوں پہ, وہاں پاکستان بالکل اس لیگل ریکورس جو ہے وہ تو کر رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ ڈپلومیٹک جو ہے نا, ڈپلومیٹکلی پھر آپ پریشر ڈالتے ہیں, تو وہ بھی پاکستان نے بالکل وہ پروسیس بھی شروع کیا. ابھی دیکھیں یہ جو سیمینار تھا یہ اسی سلسلے کی کڑی تھا, بلکہ ہم اس کا لیول ریز کر رہے ہیں. اب ہم جو ہے نا ایک دم دنیا کو باور کرا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتی دنیا, کیونکہ اس سے تو جو ہے نا پورے اس خطے کا امن جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. اس خطے کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے, اور یہ خطہ جو ہے دنیا کی 1/4 آبادی ادھر رہتی ہے. تو وہ جو ہے, اور ڈپلومیٹکلی پاکستان از ان اے گڈ پلیس رائٹ ناؤ. وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت پاکستان جو ایک امن کا پیامبر ہے, جو ہے پیس میکر ہے اس وقت, جو پاکستان نے رول پلے کیا ہے یو ایس انڈیا کانفلکٹ میں, جس طرح سے پاکستان ان دونوں کو تباہی کے دہانے سے لے کے مذاکرات کی میز تک لے کے آیا, اور پھر جب وہاں سے بھی معاملہ بگڑا, دوبارہ سے معاملات کئی بار بنائے, یہاں تک کہ وہ ایک معاہدہ ہوا ہے MOU, اس کے بعد ایک روڈ میپ آگے کا بھی ہے, اور وہ پروسیس چل رہا ہے, اور اس پروسیس میں بھی پاکستان شامل ہے. پھر اس سے پہلے بھی جو مشرق وسطیٰ کے معاملات تھے اس میں بھی پاکستان جو ہے بہت اہم رول پاکستان کا رہا, اور بہت ہی زیادہ اور بہت سیلیٹری رول, یعنی کہ ایسا رول رہا جو کہ جس سے کہ آپ امن کی طرف جو ہے نا جو کوششیں ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ دیکھیں پاکستان ہندوستان کی جو جنگ ہوئی اس میں بھی دیکھیں پاکستان کا ایک تو ہندوستان کی جارحیت تھی, پاکستان نے اس کو جواب دیا, اور ایسا جواب دیا کہ وہ دندان شکن تھا اور پوری دنیا نے دیکھا. ٹھیک. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب امن کی بات ہوئی تو پاکستان نے بالکل امن کی فوراً قبول کیا, اور امریکہ کا جو انیشیٹو تھا اس میں پاکستان کس طرح سے پاکستان نے اس کو سپورٹ کیا. تو یہ پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا میں ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ, ایک ایسی اسٹیٹ جو کہ دنیا میں امن و سلامتی کی علامت ہے, ایک فیکٹر آف اسٹیبلٹی ہے, ایک ریجنل جو ہے نا سیکیورٹی انیبلر ہے, ریجنل اسٹیبلائزر ہے. تو اب اگر خود پاکستان کو کوئی اس قسم کا چیلنج درپیش ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ دنیا پاکستان کی بات سنے گی پھر. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے, آپ کانفرنس میں غالباً موجود تھے, ایکسپرٹس وہاں پہ تھے, پاکستان کے پاس الٹرنیٹ کیا ہے ایک تو یہ بتائیں, اور دوسرا ہم اپنی واٹر سٹوریج کیپیسٹی جو سیلاب میں بارش کا پانی ضائع ہو سکتا ہے, تاکہ ہم ٹوٹل ہماری ریلائنس اس طرف انڈیا کی طرف نہ ہو جو دریا آتے ہیں, اور ظاہر ہے انڈیا بھی وہاں پہ وائلیٹ کر رہا ہے, مختلف ڈیمز بنا رہا ہے. تو اپنی سٹوریج کیپیسٹی کو بہتر کرنے کے لیے, زراعت توانائی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے, پانی کے لیے, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کانفرنس میں اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے؟
جی بالکل دیکھیں میں تو ظاہر ہے کہ کانفرنس کا انعقاد ہم نے کیا تھا، اس کے مقررین میں بھی شامل تھا۔ اس میں بہت سارے ایکسپرٹس بھی تھے ظاہر ہے، اور اس میں بہت ہی پرومیننٹ جو ہے نا سارے ہمارے پالیسی میکرز بھی تھے۔ ڈپٹی پرائم منسٹر وہاں پہ تھے، بلاول بھٹو وہاں پہ تھے، اور بہت سارے فیڈرل منسٹرز وہاں پہ تھے۔ تو دیکھیں اب پاکستان کیا کر رہا ہے اس پہ جو ہے نا، ایک تو یہ کہنا کہ جی دیکھیں ٹریٹی سے تو یہ تو نہیں ہے کہ جو ہمارا حق ہے جس پانی پہ اس کو ہم چھوڑ دیں اور ہم اس کے بدلے میں جو ہے نا یا ان لیو آف دیٹ کوئی اور چیزیں شروع کر دیں۔ ہم نے جو کرنا ہے، جو جہاں پہ ہمارے سے کوتاہی ہوئی ہے وہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ بالکل جہاں پہ ڈیمز ہم نے بنانے تھے اور نہیں بنائے، جس طرح کالا باغ ڈیم کو اتنا عرصہ گزر گیا، بادشاہ ڈیم نہیں بن سکا، بالکل واٹر اسٹوریج کیپیسٹی ہم نے بڑھانی ہے۔ ڈیمز بنانے سے نہ صرف واٹر اسٹوریج کیپیسٹی بڑھتی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ بجلی بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ کلین انرجی ہوتی ہے، رینیوبل انرجی ہوتی ہے۔ ہم نے تو خیر بہت بڑی غلطی کی نا کہ اپنا انرجی مکس ہی ہم نے خراب کر لیا۔ ہم تو فاسل فیولز کی طرف لے گئے جو کہ بیسیکلی ڈرٹی انرجی ہے، اور جو ساری امپورٹ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا تو جو انرجی مکس خراب ہوا اس سے ہماری انڈسٹری کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو ایک تو خیر ہم نے اپنا انرجی مکس بھی ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنی اسٹوریج کیپیسٹی بھی ٹھیک کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں مزید ڈیمز بنانے ہوں گے۔ جو بڑے میگا ڈیمز ہیں وہ بھی بنانے ہوں گے، چھوٹے ڈیمز بھی بنانے ہوں گے بہت سی جگہوں پہ۔ دوسری طرف ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ جو پانی ضائع ہوتا ہے، مثال کے طور پر پاکستان میں 60% جو پانی ہے وہ ایگریکلچر میں ہی لگتا ہے، 60% سے بھی زیادہ۔ اب اس میں پاکستان میں کیا استعمال ہوتا ہے ابھی تک جو طریقہ ہے وہ فلڈ اریگیشن کہلاتا ہے، کہ بس آپ یہ فلڈ کر دیتے ہیں آپ جو ہے نا کھیتوں کو، پانی ان میں جو ہے نا آپ کو پتہ ہی ہے نالوں کے ذریعے کھالوں کے ذریعے آتا ہے اس میں، اور بس اس کو اس طرح سیراب کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ دنیا میں بہت عرصے سے جو ہے نا استعمال نہیں ہو رہا اب تو بہت جو ہے، بیکاز اس سے تو ایک تو آپ کی جو ہے نا پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ فصل کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ پوری دنیا میں ڈرپ اریگیشن ہوتی ہے، ڈرپ اریگیشن سے بہت کم پانی آپ کو، اس سے آپ کا سمجھ لیں کہ آپ کا 3/4 پانی بچ سکتا ہے اس سے، بلکہ اب تو دنیا اس سے بھی آگے جا رہی ہے، اس سے بھی زیادہ جدید طریقے آ گئے۔ تو ایک تو خیر بالکل ہمیں بھی اس طرف جانا ہے۔ پھر اسی طرح اپنا جو ہے اگر آپ شہروں میں دیکھیں کہ پانی جو ہے نا ہمیں اس کی اویئرنیس بھی پروموٹ کرنی ہے کہ جو پانی ہم ضائع کرتے ہیں، کیونکہ ہم کافی سارا گراؤنڈ واٹر نکالتے ہیں نا، واٹر ٹیبل ہمارا بہت نیچے چلا گیا، ٹھیک ہے وہ سب ہمیں اپنی جگہ کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں جو ہمارا حق ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے، بالکل ایسا ہی نہیں ہے۔ چھوڑ سکتے، وہ تو ہم نے لینا ہے، وہ ہماری وہ واٹر سوورنٹی ہے، وہ جو ہے نا وہ تو یہ جو انڈس بیسن ہے اس سسٹم میں جو جتنا بھی پانی ہے اس پہ جو پاکستان کا حق ہے وہ پاکستان کا حق ہے، اور پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ دریا تو ایک دریا جو ہے وہ کئی ملکوں میں جاتا ہے۔ اب دریائے نیل کو دیکھیں، نائل کتنے ملکوں میں جاتا ہے، اب آپ جو ہے نا اس کو دیکھ لیں، جو ایمیزون کو دیکھیں کتنے ملکوں میں جاتا ہے ساؤتھ امریکہ میں، اور بے شمار اس طرح کے دریا ہیں، ڈینیوب کی بے شمار دریاؤں کا ذکر میں کر سکتا ہوں۔ تو وہ ساری واٹر شیئرنگ ہوتی ہے اس میں جو ہے نا، اور وہ انٹرنیشنل لا کے حساب سے ہوتی ہے۔ تو انٹرنیشنل لا ہی یہاں پہ اپلائی ہو رہی ہے، یہاں پہ جو ہے یہ جو ٹریٹی ہے یہ انٹرنیشنل لا پہ بیسڈ ہے، یہ کوئی ویسے تو نہیں آربیٹریلی تو نہیں بنائی گئی تھی۔ تو اس لیے 2 pronged اسٹریٹجی ہوگی۔ ایک تو ہم نے ٹریٹی کی سینکٹیٹی کو برقرار رکھنا ہے اور انشور کرنا ہے کہ یہ ٹریٹی جو سی ہے ہندوستان اس پہ عمل کرے، اور دوسرا پھر جو ہے جو ہماری اپنی واٹر ریسورسز ہیں، واٹر مینجمنٹ ہے، اس کو بہتر بنانا ہے، اس کو بہتر استعمال کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں کرنی ہوں گی۔ بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے انڈس واٹر ٹریٹی پہ، جو ایک کانفلکٹ ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، اور اس پہ لیٹیگیشن تک بات پہنچی، لیکن بھارت کی آبی جارحیت رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اسی قضیے کو کنٹینیو کریں گے، چونکہ گزشتہ دنوں اسلام آباد کے اندر انٹرنیشنل کانفرنس بھی ہوئی، اور پاکستان نے انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا موقف پیش کیا اس حوالے سے۔ جو دریا ہیں ان پہ انڈیا کا جو اللیگل جو ایک ہے وہاں پہ کنسٹرکٹیو ڈیمز کے حوالے سے، اور جو پالیسی ہے کہ پاکستان کو بنجر بنا دیں گے، تو یاد رکھیں کہ پاکستان کو بنجر بنانے سے پہلے خنجر کی نوک کا دھارا یاد رکھیں۔ یہ ہندوتوا فلسفی تو ہے، لیکن ہم بھی بنجر والوں کو خنجر ضرور اپنی جیب میں رکھتے ہیں، ہمارے پاس ہوتا ہے۔ تو پھول لے کے آؤ گے تو پھول کی خوشبو محسوس کروائیں گے،
बंजर का तस्वुर लेके आओगे तो खंजर पाओगे। इन्हीं सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर जनाब शर्जील मीर साहब। मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है माहिर उमूर हिंदुत्वा। ये मैं आज पहली दफ़ा टाइटल दे रहा हूँ चूँकि मैं इंडियन मीडिया पे चैनल्स पे उन्हें देखता हूँ जिस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा पेश करते हैं। जनाब राजा फैसल साहब, फैसल भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे ही आगाज़ करता हूँ चूँकि आप कहीं सफ़र में हैं। ये बताएं कि भारत ये पानी को स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पे यूज़ कर रहा है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन भी है। हमने कॉन्फ्रेंस भी करवाई तो कह रहे हैं बंजर बनाएंगे, तो मैं कहता हूं तुम बंजर बनाने का सोचो, हम खंजर लेके आएंगे। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर देखा जाए तो भारत हमेशा से ये गीदड़ भभकियां तो मारता रहा, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ये सियासी नारे तो इनके हो सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में इस चीज के ऊपर भारत को भी एहसास होगा कि वो टेक्निकली कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा नहीं कर सकते। 1960 से ऑनवर्ड्स ये इंडस वाटर ट्रीटी चल रही है जिसमें के 3 फरीक हैं, 2 फरीक नहीं है। पाकिस्तान और भारत के साथ उस वर्ल्ड बैंक भी है, और वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटोर है। और अगर वो गारंटोर है तो ये भारत को एक बहुत सुखी फेस करनी पड़ेगी। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके से अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो ये एक इंटरनेशनल लॉ की और ह्यूमन राइट्स की भी ये वायलेशन होगी। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि अगर बात की जाए इंडस सिविलाइजेशन की, तो इंडस सिविलाइजेशन जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड, एंड उसमें रिवर इंडस जो है उसका पानी ये एक रोल प्ले करता है, और इसका एक अपना फ्लोरा एंड फौना है जिसको के भारत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का सोच रहा है। ओवरऑल ये कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक सिविलाइजेशन है जिसको कि अगर ये डिस्टर्ब करेंगे तो वो पूरी दुनिया में जगहसाई होगी भारत की। और मेरा नहीं ख्याल कि भारत ऐसा कर पाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि दुनिया में हर कंट्री जो है जहां पे रिवर्स हैं वो एक दूसरे के लोअर राइपेरियन एंड अपर राइपेरियन है। जैसे कि इस कॉन्टेक्स्ट में जो भारत है वो अपर राइपेरियन है, पाकिस्तान जो है वो लोअर राइपेरियन है, लेकिन भारत को ये भी सोचना चाहिए कि वो भी किसी का लोअर राइपेरियन है, वो चाइना का लोअर राइपेरियन है। अगर वो पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो वो पानी जो कि उनको चाइना के पानियों में से आ रहा है वो भी फिर रोकेंगे। जो साउथ में उनका सबसे बड़ा वाटर रिसोर्स समझा जाता है वो दरिया भी फिर सूख जाएगा, वो भी ड्राई होगा। और टेक्निकली स्पीकिंग के जितने भी पानी पाकिस्तान में कश्मीर की जानिब से और भारत की जानिब से आ रहे हैं, ये किसी न किसी तरीके से ओरिजिनेट जो है वो चाइना से करते हैं। अगर भारत पानी को एक जंग के हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के ऊपर, वो हाइड्रो टेररिज्म की शक्ल में या फिर पाकिस्तान का पानी बंद करके, तो मेरे ख्याल में भारत को बहुत कुछ देखने को मिलेगा चाइना की जानिब से भी, जिसकी के इंडिकेशंस जो है वो चाइना ने पहले से दे दी। जी मैं आता हूँ आपकी तरफ। शर्जील मीर साहब ये बताएं कि भारत जब खुश साली होती है पानी रोक लेता है, और जब मौसम बरसात होता है तो बग़ैर इत्तला के पानी छोड़ दिया जाता है। इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन तो है, कुछ नॉर्म्स एथिक्स होती हैं। अभी इस कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तान ने करवाई है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, उसमें रिपोर्ट में जो बताया गया कि मोर देन 6000 पीपल जो सैलाब और बारिशों और या पानी के बहाव की वजह से जहाँ बहक हुए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, वो डैमेजेस एक अलग साइट पे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि भारत बुनियाद मरसूस की खिफत मिटाने के लिए वाटर कार्ड खेलना चाहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया। अच्छा, सबसे पहले सामीन को हमने बताना है कि असल में ये सिंध तास मुआहिदा क्या है। बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं है। देखें, ये 19 सितंबर 1960 को, ठीक है, ये एक मुआहिदा तय पड़ता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ठीक, उसका सालिस होता है, सालिस और जामिन होता है वर्ल्ड बैंक जी। अच्छा, ये उस वक्त का जो मुआहिदे को दस्तखत करते हैं वो फील्ड मार्शल अयूब खान, ठीक, और जवाहरलाल नेहरू। अब फील्ड मार्शल को आपको याद रखना है, आपने फील्ड मार्शल को याद रखना है आपने। फील्ड मार्शल अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू होते हैं, ये पंडित जी, ये होते हैं, ये दो मुआहिदे पे दस्तखत करते हैं जी। उसमें मुआहिदे में तय ये पाता है कि मगरबी जो दरिया हैं
दरिया सिंध, दरिया झेलम और चनाब, इसका पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, और थोड़े से अगर पानी बिजली बनाना चाहे तो वो इंडिया बना सकता है। इसके अलावा जो दूसरे हैं आपके रावी, सतलुज और ब्यास, ये आपके जो इस्तेमाल करेगा भारत ने हमेशा ये जो मोदी है ना, इससे पहले भी चाणक्य के नालायक शागिर्द आते रहे हैं, ये सारे जो से ना वायलेशन करते रहे हैं और डैम्स बनाते रहे हैं गलत, ठीक है। इस तनाज़े को, इसका हल ये होता है कि सबसे पहले आप ना वाटर कमीशन बने होते हैं, वहाँ पे दोनों ममालिक बैठते हैं। अगर वहाँ हल ना हो तो गैर मुतनाज़ा माहिर आता है और वो फिर आपका हल करता है। फिर भी हल ना हो तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में आप जाते हैं कि जो आपका ज़ामिन होता है, फिर वो फैसला करता है कि फिर अगर ज़ामिन हल नहीं करेगा तो फिर आज के दौर में जो आपने बताया कि वो बंजर करने या कैजुअल्टीज़ करने आ रहा है, तो फिर हमारे पास मार्का हक का डंडा जो उस वक्त का फील्ड मार्शल मुआहदा करके गया था, और डंडा हमारे पास पड़ा है, कौन सा डंडा पड़ा है? मार्का हक का, और जिसमें हमने हक का डंडा, तो जो हमने तुम्हारा S-400 सिस्टम, बरमूदा साहब का सारा मिसाइल सिस्टम, और आपके 6 राफेल हमने 4 घंटे, तुमने 4 दिन शहरियों पे ज्यादती की, हमने 4 घंटे में तुम्हारे सारे सिस्टम तबाह कर दिए। अब तुम अगर वो जो हम कानून मानते हैं, हालांकि हमने बाकी भी लॉक किए हुए थे, हमने सारे लॉक किए हुए थे, लेकिन अभी हमने इनको सिर्फ वो दिखाया है, जलवा दिखाया। अभी तो सारा फिल्म बाकी है। अगर ये पानी रोकेगा और हम पूरी तरह लॉ की हम पाबंदी करेंगे और अपने पूरे उस पर फोरम पे जाएंगे, अगर वहां से बाज ना आया फिर हम फिल्म पूरी दिखाएंगे और पता लगेगा बंजर यहां करने आया है, तो बंजर तुम्हारी घंटियां नहीं बजेंगी मंदिर के अंदर, फिर वो टन बंद हो जाएगी, टन बंद हो जाएगी। ये फैसल राजा साहब, कहीं ना कहीं इंसान की शख्सियत और प्रोफाइल में, जैसे मीर साहब भी कह रहे थे, ये चाय का ठिया या ठेला उसे कहें, उसने मोदी ने ये बगलियार डैम और रतले डैम ये समझ लिया है कि चाय का पतीला है, चूँकि एक्सपीरियंस उनका उसी में है, तो बस चाय बनाएं और पतीले की तरह डैम बना लें, कोई कुछ नहीं कहेगा। और दूसरा ये कि उन्होंने ये समझ लिया कि बॉलीवुड की स्क्रीन है, हमने बुनियाद मरसूस में उन्हें दिखाया कि स्क्रीन कुछ और होती है, आए आपको प्रैक्टिकली, आपने फिल्म देखी है, हम मैदान जंग में फिल्म आपको दिखाते हैं। तो क्या कहते हैं मोदी की शख्सियत और इसके बारे में, कहीं अंडर एस्टिमेट कर रहा है या ओवर कॉन्फिडेंट है? बुनियाद मरसूस के बाद से, जिसमें कि भारत को मुंह की खानी पड़ी, जिसमें कि लाइन लग गई भारत के नुकसानात की, और वो S-400 डिफेंस लाइन जो कि पोस्ट करते थे कि हमारे पास, तो वो भी आ गया और वो उधमपुर में तबाह बर्बाद कर दिया पाकिस्तान ने। अगर में तो एक चीज का पता है कि वो सामने आके पाकिस्तान के साथ लड़ नहीं सकता, और अगर उन्होंने लड़ने की कोशिश की तो वो फिर मई 2025 वॉर वाला उनके साथ हिसाब दोहराया जाएगा। और ओवरऑल डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान ने एक ऐसी हैसियत कर ली है जिसमें कि पाकिस्तान ने उनको ये बता दिया है कि ये किसी भी सूरत पाकिस्तान इनके सामने हार नहीं मानेगा। और वो डिफेंस टेक्नोलॉजी हो तो पाकिस्तान उसमें भी आगे है, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान के पास रिजॉल्व जो है वो मौजूद है भारत के लिए। भारत अब आमने सामने आके लड़ने के काबिल नहीं रहा, इसीलिए वो ओछे अतकंडों पे उतर आया। उसने अपनी वो इन्वेस्टमेंट जो कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे वो करता है टेररिज्म की शक्ल में, वो BLA हो, BLF हो, वो TTP हो, वो ISKP हो, इन सब को उसने पैसे बढ़ा दिए ताकि वो पाकिस्तान को वेस्टर्न फ्रंट पे इंगेज करे। और पाकिस्तान अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम पाकिस्तान को एक रत्ती बराबर भी पानी नहीं देंगे। तो हम उनसे यही कहेंगे कि हम तुम्हें इस नहज पे ले जाएंगे कि तुम चुल्लू भर पानी ढूंढते रहोगे डुबकी लगा के मर जाने को। उसकी वजह यह है कि अगर भारत वो पानी जो कि कश्मीर से आता है उसको बंद करेगा तो ये खुलेआम एक ऐलान जंग होगा, जिसको के पाकिस्तान जो है वो जिसका जवाब देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2 दिन पहले मैं इंडिया के शो में बैठा था तो जनरल GD बख्शी जो है उन्होंने ये कहा कि ये जो पानी है ये इंडिया के पानी है, क्योंकि इंडिया से आपको जाते हैं और इंडिया से जो पानी आपको जाएगा उस पे तो हमारा हक है और हम आपको वो पानी नहीं दे सकते। पहली बात तो ये है कि कश्मीर जो है वो एक नॉन कॉन्फ्लिक्ट जोन है, वो भारत का हिस्सा नहीं है।
وہ ریزولوشن 47 پاس ہوئی تھی 1948 میں یونائٹڈ نیشنز کی، وہ یہ کلیئرلی کہتی ہے کہ انفینشڈ بزنس ہے کشمیر، اور جب تک کشمیر ایک کانفلکٹ زون ہے انڈیا اس کے اوپر اب کلیم نہیں رکھ سکتا، اور اگر انڈیا کلیم نہیں رکھ سکتا تو نہ تو وہاں کے لوگوں پہ کوئی کلیم رکھ سکتا ہے، نہ وہاں کے درختوں پہ کوئی کلیم رکھ سکتا ہے، اور نہ وہاں کے پانی پہ کوئی کلیم رکھ سکتا ہے. اور وہ پانی جو کہ کشمیر سے آتا ہے، اور آج سے نہیں آتا، کل سے نہیں آتا، وہ صدیوں سے آتا ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے وہ پانی آتا ہے. اس کو بھارت اگر روکے گا تو یہ کھلے عام ایک اعلان جنگ ہوگا، جس کے ساتھ نبٹنا پاکستان کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی بارہا یہ ریٹریٹ کیا ہے کہ جس میں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹے. ٹھیک ہے. شرجیل میر صاحب، بہت ساری پریڈکشن ہے، چونکہ میرا سبجیکٹ ہے اسلامک پولیٹیکل تھاٹ، میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی اس میں. ہم پریڈکشنز اگر دیکھیں تو یہ جو خطہ ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب الفتن میں اشراط الساعہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں کا لشکر جو غزوہ ہند کا فاتح ہوگا اس کو جہنم سے چھٹکارے کی بشارت دے دی گئی، سرٹیفائڈ فوج. یہاں سے گہرے سبز رنگ کے جھنڈے نکلیں گے، خراسان کا یہ بیلٹ پاکستان شامل ہے. ایلیا میں سیدنا امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں گے. تو ہمارے لیے تو بشارتیں بشارتیں، خوارج کے خلاف لڑنے والے کے لیے 10 درجات ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں غزوہ ہند پہ، جس پہ نعمت اللہ شاہ ولی نے 700 سال پہلے پریڈکٹ کیا کہ مسلمان ممالک کی فوج ہوگی، لیڈ پاکستان کرے گا اور وہ فتح، تو یہ ہم غزوہ ہند کا فیز 1 تھا بنیان و مرصوب، نئے فیز میں داخل ہو رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مارکہ حق تھا نا جی، بنیان و مرصوص، یہ غزوہ ہند کا آغاز ہو چکا ہے جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حدیث مبارکہ ہے جو خراسان کی طرف سے نکلیں گے، ہاں وہ آنے والے وقتوں میں ہماری فوج میں سے ہی کچھ ہوں گے. جو ہوگا تو جو سارے کا سارا لشکر وہاں سے آئے گا، لیکن سپہ سالار جو ہے وہ یہاں کا ہوگا اور ہماری فوج اس کو لیڈ کرے گی اور وہ غزوہ ہند تک جائے گی. تو پانی بند کرے گا، ہم سانسیں بند کریں گے. ہمارے لیے مقدس جنگ، ہاں ہمارے لیے، اور ریلیجیس وار ہے ہماری، یہ غزوہ ہے. ہاں ہم شہید ہونے کے لیے پیدا ہوئے، ہمیں تو جنت چاہیے، ہمارا یہ دیش نہیں ہے. الحمدللہ ہاں یہ ہماری زمین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. ہاں یہ آپ یہ سوچ لیں کہ ہم نے تو جانا جنت میں ہے اور ہمیں تو چاہیے جنت، تو ہمیں تو شہادت کا رتبہ. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. تمہیں شعور ہی نہیں ہے. انہی چیزوں سے تو مودی گھبراتا ہے جب حافظ صاحب قرآن کی تلاوتیں پڑھتے ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ رزق کھاتے ہیں جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں. تو ہم تو اس لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے وہ زندہ ہے. تو کیا سمجھتے ہیں حافظ عاصم منیر جو آیتیں کوٹ کرتے ہیں، جو حافظ ہیں قرآن کے، سینے میں قرآن ہے، آئیڈیالوجی ریوائیو کی، بنیان و مرصوص قرآن سے نکالا سورہ صف سے، اس کی ٹائمنگ سورہ صافات سے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تل ابیب اور دلی تک نہیں ہے؟ 100% یہ آغاز ہو چکا ہے. مطلب آپ یہ خود دیکھیں نا، آپ نے یہ آپ نے جج کرنا ہے، میں نے جج کرنا ہے، سامعین نے جج کرنا ہے کہ اس جو آپ کی جو جنگ یہ شروع ہوئی، اس کا نام کیا تھا؟ بنیان مرصوص. سیسا پلائی، سب کو اکٹھا کیا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. ہاں کنکریٹ وال. جو اللہ کی راہ میں مرنا چاہتے ہیں. ہاں فیصل راجہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ آپ انڈین شوز میں بھی جاتے ہیں، واٹر ٹریٹی پہ بھی میں آپ کو دیکھ رہا تھا. ہمارے لیے تو پھر یہ مقدس جنگ ہے غزوہ ہند. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہات اس میں شامل ہوں گی. سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا میں ہوتا تو میں اس میں شریک ہوتا. یہ سرٹیفائیڈ بشارتیں اس فوج کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیفیٹڈ جن کے لیے سرٹیفیکیشن ہے جنت کی، ان کے ساتھ ہندوستان ٹکرانے جا رہا ہے، کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے؟ دیکھیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں مظفر آباد گیا، آزاد جموں اینڈ کشمیر یونیورسٹی میں، اے جے کے یونیورسٹی میں. وہاں پہ بولتے ہوئے میں نے ان سے یہ کہا کہ شاید میں ایک بات کروں تو وہ شاید آپ کو تھوڑی سی بری لگے، لیکن
جب آپ پوری بات سنیں گے تو وہ آپ کو اچھی بھی لگے گی. اور میں نے وہاں پہ یہ کہا کہ میری نظر میں مسئلہ کشمیر بھی ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے بیچ میں تھا تو پاکستان کی جو فوجیں ہیں انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا, پھر پاکستان کی انٹیلیجنس نے اپنے آپ کو تیار کیا, پھر پاکستان نے اس حد تک اپنے آپ کو تیار کیا کہ اٹامک پاور آفٹر انڈیا گاٹ اٹ, پاکستان نے, اور اس طرح پاکستان پوری دنیا میں. وجہ یہ ہے کہ there was a burning issue, conflict, bone of contention between Pakistan and India, اور وہ تھا کشمیر کی وجہ سے. اگر یہ blessing in disguise مسئلہ کشمیر نہ ہوتا تو شاید ہم لوگ بھی دوسرے مسلم ممالک کی طرح اپنے آپ کو بڑا ریلیکس رکھ کے پھرتے اور دوسرے ممالک کے ساتھ مل کے تو اپنے جو امبریلا ہے, نیوکلیر امبریلا, وہ لے کے بیٹھ جاتے اور خود کوئی جہد نہ کرتے. لیکن میرے خیال میں یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اللہ پاک نے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پلاننگ جو ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں اور ایک پلاننگ جو ہے وہ دشمن کرتا ہے, لیکن ایک پلاننگ جو ہے وہ اللہ پاک کرتا ہے. واللہ خیر الماکرین. جو پلاننگ ہے اس پلاننگ کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ اللہ پاک کا اپنا ہاتھ ہے. پاکستان کی جتنی بھی ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں وہ ایک پلاننگ کے تحت ہوئی ہیں, اور وہ پلاننگ جو ہے وہ نو ڈاؤٹ یہ اللہ پاک کا پلان ہے, اور اللہ پاک کا جو پلان ہے وہ کبھی بھی فیل نہیں ہو سکتا. میری نظر میں آنے والے وقتوں میں پاکستان پروو کرے گا کہ پاکستان جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ایک سکھ کا سانس ثابت ہوگا. شرجیل میر صاحب, واللہ خیر الماکرین, جیسے اللہ از دا بیسٹ پلانر. ایک پلان کیا فالس فلیگ کا انڈیا نے, ایک اللہ کا پلان تھا کہ یہ اپنے آپریشن کا نام بنیان و مرصوص رکھیں. فالمغیرات صبح قرآن سے اس کی ٹائمنگ, ایک حافظ قرآن فیلڈ مارشل دے دیا, پوری قوم کو ایک پیج پہ اکٹھا کر دیا, سارے زہریلے پروپیگنڈے فالس نیریٹیوز یہ ختم ہو گئے. میرا آپ سے ایک سوال ہے اینڈ پہ. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ 50 سال سے دیکھ رہے ہیں اسلام, پروفٹ آف اسلام, پاکستان اینڈ آرم فورسز آف پاکستان, یہ چار نشانہ ہی کیوں ہیں, ہدف یہ چاروں کیوں ہیں؟ پاکستان, افواج پاکستان, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام. ان چاروں کو ہی نشانہ دنیا کی ٹاپ لیول کی ایجنسیز ہمارے پیچھے پڑی ہیں. وجہ آخر کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری پہلی ریڈ لائن لا الہ الا اللہ اسلام ہے. ہائے, ہماری دوسری ڈیڈ لائن حضور صلی اللہ علیہ محمد وآلہ رسول اللہ وسلم صلی اللہ علیہ تحفظ ختم نبوت. ہاں, ہماری تیسری ڈیڈ لائن ہمارا پاکستان ہمیشہ زندہ باد. ہماری چوتھی ڈیڈ لائن پاک فوج. جب ہماری عوام کی کوئی مانے یا نہ مانے, ہماری 4 ڈیڈ لائنز ہیں جی. جو اس کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس کی جان نکال دیں گے. اور دوسری بات آپ نے کہا نا یہ بنیان مرصوص, یہ جو آیت پڑھی نا میرے سپہ سالار نے صبح نماز کے بعد, اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کرتے ہیں یا قتل ہوتے ہیں یا قتل کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, اللہ کی محبت میں, ہاں, پھر وہ کہتے ہیں کیا صف بناؤ, صف بناتے ہیں, صف بناتے ہیں, ساروں کو اکٹھا کیا انہوں نے, تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو اکٹھا کیا, تمام لوگ اکٹھے ہو گئے, پھر کہا سیسا پلائی دیوار بن گیا, اب اٹھو نا میرے شاہینوں اور مارو ان کو. اور ہم نے تو بنیان مرصوص نام رکھا, انہوں نے سندور رکھا نا, ان کو بھی اللہ نے عورت بنایا. یہ جو تم بنا رہے ہو, تمہیں سندور کو تندور بھی بنایا ہم نے, اور ساری زندگی تمہیں ہم سندور پہنا کے رکھیں گے. جو تمہیں لال سندور پہناتے ہیں نا, اب ہم پہنائیں گے وہ. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ جی. ہم تو لڑیں گے, ہم تو ہمیشہ اپنی زندگی کے, ہمارا ہر بچہ, ہمارا ہر بوڑھا, ہمارا ہر نوجوان, ہماری مائیں بہنیں پاک فوج کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے جی کھڑے ہیں, اور وہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے اور شہادت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے. بہت شکریہ شرجیل میر صاحب, فیصل راجہ صاحب. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے. انٹرنیشنلی ہم نے کانفرنس کی اسلام آباد میں. پہلی بات ہے کہ پاکستانی ریشنل ہیں, آرگومنٹ بیسڈ اپروچ کے ساتھ جاتے ہیں. ہم نے ریسرچ بیسڈ اوپینین
पूरी दुनिया के सामने रखी, डेलीगेट्स के सामने रखी। लिटिगेशन का ऑप्शन पाकिस्तान पहले रखता है। वी आर नॉट एग्रेसर्स। हम पीस एंड इंक्लूसिवनेस पे बात करते हैं। वही वाली बात है कि अमन की पाकिस्तान कभी जारी नहीं रहा, रिटेलिएशन नहीं की। लेकिन याद रखें, अमन को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। अमन उसके लिए है कि जो अमन चाहेगा, खुशबू उसके लिए है जो फूल लेके आएगा। लेकिन जो बारूद की ज़ुबान में बात करेगा उसका जवाब बारूद की ज़ुबान में दिया जाएगा। जो बंजर कहने की बात करेगा उसका जवाब खंजर की सूरत में दिया जाएगा। इससे पहले कि तुम्हारे पायलट पैम्पर्स पहनकर जहाज़ में सवार होते हैं, याद रखो मेरा शाहीन जब JF-17 थंडर पे सवार होता है तो वो बावजू होके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नारे तकबीर बुलंद करके फ़िदाओं को मुसख्खर करता हुआ, चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए फ़िदाएँ मुसख्खर कर दी हैं। किसी को क्या खबर कि फ़िदा में क्या होता रहा, कैसी डॉग फाइट थी। उधर से 80 तैयारे आए, इधर से बेसरो सामानी की हालत में जो शाहीन थे, इनके ऊपर फ़िदा में कौन सी ताकत थी? वो रब की ताकत थी, खुदा की ताकत थी। ये हिंदुत्वा भी जान ले। फिर रूहानी तवज्जो गुंबद खुजरा से करीम आका अलैहिस्सलाम की थी। तो अगर तुम पानी बंद करने का सोचोगे तो याद रखो ये वो कौम है जो अंबिया की वारिस है, जो करीम आका अलैहिस्सलाम की लेगेसी को लेके चलती है। ये कौम करबला के मानने वालों की है। तुम शायद तारीख भूल गए, इस कौम में खालिद इब्न वलीद गुजरे हैं, उबैदा इब्न जर्राह गुजरे हैं। ये कौम उनकी मानने वाली है जिन्होंने बरे सगीर को मुसख्खर किया। शायद तुम गजनवी और गौरी को भूल गए, अहमद शाह अब्दाली को भूल गए। आज पाकिस्तान अगर सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा है तो इस्लाम के एथिकल स्टैंडर्ड की वजह से। अगर हमने मारना होता तो तुम्हारे अभिनंदन को चाय ना पिलाते, वापस ना भेजते। तुम्हारा कलभूषण आज भी हमारे पास है। लिहाजा पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी पे, इंटेग्रिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। जब भी दुश्मन मैली आंख उठा के देखेगा, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, बलोची हो, पठान हो, गिलगिती हो, कश्मीरी हो, यक जान दो कालिब होंगे। चूँकि पाकिस्तान का मतलब है कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यही हमारी बुनियाद है, यही हमारा उसूल है। इसके लिए इंशाअल्लाह तन मन धन कुर्बान करेंगे। ये हिंदुस्तान को, हिंदुत्वा को वाज़े पैगाम है। जंग का सोचा तो याद रखो हम फिर ग़ज़वे हिंद समझ के लड़ेंगे। उसका मरहला सानिया होगा और तुम्हारा खून उससे दरियाए अटक भी सुर्ख होगा। और गंगा और जमुना गवाही देंगे कि हिंदुत्वा को शमशान घाट जाने का मौका नहीं मिला, उनका खून सीले रवां की तरह बह रहा है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।